अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। इस वजीफे की बहुत सी बरकत हैं, बहुत ही फवायद हैं। जो लोग किसी परेशानी में मुब्तला हैं या फिर उनके रिज़्क में कमी है और उनकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह इस वजीफे के सदके उनकी तमाम परेशानियां जरूर हल होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि दौलत उन्हें कसीर तादाद में मिले या चाहते हैं कि उनकी दौलत कारोबार में इजाफा हो और वो नजरे बद से महफूज रहें, हसद से महफूज रहें और उनके रिज़्क में इजाफा हो, रिज़्क उन पर बारिश बन के बरसे, कभी रिज़्क की कमी उन पर ना आए, कभी वो किसी के मुख्ताज ना हो, तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह उनको फायदा जरूर होगा। रब ताला अपनी रहमत का साया उन पर जरूर फरमाएगा। जो लोग ये वजीफा पूरे यकीन से करेंगे उन पर रब ताला अपना फजल करम जरूर फरमाएगा और उनकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा, उनकी हर दुआ को जरूर सुनेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी का बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर या घर वापस आकर अलग कमरे में तन्हाई में बैठ जाना है। आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। इसके अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है, क्योंकि जिस वजीफे के जिस दुआ के अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती और उस वजीफे का असर ज्यादा होता है जिसके अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। जब आप 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें तो आपने अपने पैसों पर दम कर लेना है, यानी मर्द हजरात अपना बटवा निकालकर उसमें जितने पैसे हों उन पर दम कर दें और फिर अल्लाह से खुसूसी दुआ करें, या अल्लाह मेरी इस नेक कमाई में बरकत अता फरमा, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा और मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमा। इस तरह से मर्द हजरात अल्लाह से दुआ करें। ये वजीफा अगर कोई मेरी माँ बहन करना चाहती है तो वो जोहर की नमाज अदा करने के बाद कर सकती है और जितने भी पैसे हों, चाहे 10 रुपए हों उनके पास, उन पर दम करे और अल्लाह से दुआ मांगे कि रब ताला हमारे कमाने वालों की कमाई में बरकत अता फरमा और हमारे रिज़्क में इजाफा फरमा। इस तरह रब ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह रब ताला उनकी हर दुआ को जरूर सुनेगा, हर परेशानी को जरूर हल फरमाएगा। अगर ये वजीफा पूरे यकीन से करेंगे तो रब ताला उन पर जरूर मेहरबान होगा। ये था सूरत कौसर का वजीफा जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको सूरत कौसर की फजीलत बताती हूँ। सूरत कौसर को अगर 129 मरतबा पढ़कर खाने पर दम किया जाए तो खाने में बरकत होगी, खाने में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर पानी पर दम करके किसी दुकान में छिड़क दिया जाए तो दुकान में खैर बरकत होगी और कारोबार में इजाफा होगा। पानी आपने इस तरह छिड़कना है कि अपनी उंगलियों के पोरों से पानी लगाकर दुकान की दीवारों पर लगाते जाना है और जो पानी बच जाए वो खुद पी लेना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके कारोबार में इजाफा फरमाएगा और कारोबार में खैर बरकत अता फरमाएगा, कारोबार को कुशादा करेगा। ये थी कुरानी सूरत की फजीलत जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सामाईन, कुरानी सूरतों, कुरानी आयतों में रब ताला ने बहुत शफा रखी है। कुरान पाक हमारे लिए हदायत का सर चश्मा है। अल्लाह तुबारक व ताला ने कुरान पाक में हर बीमारी की शिफा रखी है। अगर हम पूरे यकीन से कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक के तर्जमे को पढ़ें, तफसीर को पढ़ें तो हमें हर बीमारी का इलाज मिल सकता है।
ہر پریشانی کا حل مل سکتا ہے اگر ہم قرآن پر عمل کریں، صراط مستقیم کے راستے پہ چلیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں تو رب تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ یہ قرآنی سورت بہت چھوٹی اور مختصر ہے، لیکن اس کی برکت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو اگر پڑھ کر پیسوں پر دم کیا جائے تو کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر اگر کھانے پر دم کیا جائے تو کھانا کبھی کم نہیں پڑتا، کھانے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے اور آپ کو لگے کہ کھانا کم پڑ رہا ہے تو آپ نے اسی وقت 129 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کھانے پر پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی کھانے میں اضافہ کرے گا اور تمام مہمان آرام سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اگر آپ اس قرآنی سورت کو پڑھ کر کھانے پر دم کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ عورتیں، میری مائیں بہنیں جب کھانا بناتی ہیں، جب کھانا پکانے کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ لیا کریں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں، اور جب کھانا پکانے لگے تو 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سورت کوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر لینا ہے۔ اور جس پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے وہی پانی آپ نے سالن میں ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے سالن کے ساتھ چاول بنانے ہیں تو آپ چاولوں میں بھی یہی پانی ایڈ کر سکتے ہیں، یہی پانی ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سورت کوثر پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو مریض کو شفا نصیب ہوگی، رب تعالی مریض کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، قرآنی سورت کی برکت سے رب تعالی مریض کی تمام تکالیف کو دور فرمائے گا اور مریض کو راحت محسوس ہوگی۔ یہ عمل آپ ہر لا علاج بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 10 منٹ کا عمل ہے، اگر آپ بہت ہی اطمینان اور پیار سے اس عمل کو پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لیکن قرآنی آیتوں کو، قرآنی سورتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ لوگ اسی وجہ سے بیماریوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی نہ کسی بیماری میں کوئی نہ کوئی انسان مبتلا ہے، تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، اللہ کی ہم نمازیں نہیں ادا کرتے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، قرآن کو ہم نہیں دیکھ جو ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں، قرآن کو پڑھیں تو ہمیں کسی بیماری کا علاج نہ کروانا پڑے، رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحت یاب کرے اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اس لیے جب بھی آپ کسی بھی قرآنی آیات کا، قرآنی سورت کا وظیفہ کریں تو پورے یقین سے کریں، شک رکھ کے نہ کریں کہ ہو سکتا ہے میں یہ وظیفہ کروں تو مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کی بات اگر آپ کے دل میں آئے گی تو وہ شک ہوگا، اور جب آپ نے پختہ یقین کر لینا ہے کہ میں یہ وظیفہ کروں گا یا کروں گی تو مجھے رب تعالیٰ ضرور صحت عطا فرمائے گا، ضرور شفا کاملہ عطا فرمائے گا، یا کسی مریض کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو پورے یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو پورا کریں گے۔ کبھی آپ کے یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ کے یقین میں کمزوری آ جائے گی، شک آ جائے گا تو پھر اس وظیفے کا، اس عمل کا، اس ورد کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے جو عمل بھی کرنا ہے پورے یقین سے کرنا ہے اور اللہ پر توکل رکھ کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ضرور حل فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔
یہ تھی اس قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سامعین، قرآنی آیات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہوتی، بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور پنجگانہ نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کو جوانی کی توبہ اور جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے تمام کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم روزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، اسی طرح اگر ہم یہ سوچیں اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ بات آ جائے تو آپ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، چہرے پر نورانیت آتی ہے، چہرے پر جو بے رونق ہوتی ہے وہ نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے۔ ان وظائف کو کرنے سے پہلے اگر آپ نماز پڑھیں گے اور اللہ سے گر گرا کر رو کر معافی مانگیں گے، اللہ سے جو دعا کریں گے، اللہ آپ کی اس نماز کے صدقے آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے سامعین، نماز کی پابندی کریں اور ان وظائف کو پورے یقین سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر نیک حاجت ضرور پوری ہوگی اگر آپ ان وظائف کو پورے یقین سے کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔